وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 68. آج کا درس کا نمبر 2293. آج کا موضوع، کیا ہم ایک بت پرست قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 68. والذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں ایک مضمون ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے ترجمے میں سنا کہ یعنی زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ کا کام ہے. ظاہر ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہم مر سکتے ہیں. زندگی موت کی حفاظت کرتی ہے اور موت کا وقت معین ہے. اچھا دیکھیں، اس میں اب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا حصہ ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس وہ اس کو کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا سبق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ الفاظ بہت سے قرآن میں آئے ہیں. یہ الفاظ تو کم آئے ہیں کن فیکون کے، لیکن وہ بہت زیادہ آئے ہیں.
انما کان اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ کم آئے لیکن اس سے جو ملتی جلتی آیت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک 29واں پارہ. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے، جو بادشاہ ہے حقیقی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں یہ ہمارا یقین نہیں ہے، جبھی تو اللہ سے ہم نے توجہ ہٹا لی ہے. اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یعنی جو بھروسہ نہیں ہے نا تو وہ کیوں کہ ہم دعا مانگتے ہیں بعض اوقات وہ پوری نہیں ہوتی، اور ہماری دعائیں کیا ہیں ظاہر کے بارے میں. اور یعنی اب یہ ہے نا کہ دیکھیں زندگی تو ایک آزمائش کا نام ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یہ ایک نقطہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں. زندگی تو خیر اور شر کا نام ہے، یعنی ایک امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. خیر اور شر دونوں حالتیں امتحان ہیں، اور آپ امتحان میں یہ کہہ رہے ہیں. یعنی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دعا کے ہماری تو دیکھیں جو دعا ہے، دعا کا ایک الگ مضمون ہے، وہ پھر کسی وقت اللہ نے چاہا تو میں بیان کروں گا بھی. اور لیکن ہماری چاہتیں دنیا کی ہیں. اب جس کے بیٹا نہیں ہو رہا، مثال کے طور پہ اولاد کی میں بات کر لیتا ہوں. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بانجھ کر دیتا ہے. تو اب یہ فیصلے تو ہو چکے ہیں، اور آپ شادی ہو کے آپ ضرور چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہو یا اولاد ہو میرے. ایسا ہوتا ہے نا. اور پھر آپ دوائیاں، ٹھیک ہے علاج مناسب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اگر آپ کے اولاد کا وہ ہے تو آپ علاج میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور میرے اپنے حساب میں، میرے اپنے خاندان میں ہر جگہ ہوں گے تو بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی. ایک بہن ہے، اس کی اولاد ہو رہی ہے، دوسری کی نہیں ہو رہی. اب وہ بڑے بے چین ہیں میاں بیوی اولاد کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ خاندان، شادی تو ایک خاندان بنانے کے لیے ہوتی ہے. اب وہ خاندان بن ہی نہیں رہا. اب ہم تو ہیں نرے دنیا دار، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں. یہ بیٹا ہوگا تو میرا خاندان چلے گا، میرے بڑھاپے کا آسرا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب تو ساری نظام ہی یہ خاندانی نظام پہ ہے. اپنے بیٹوں کو پھر پروموٹ کرتے ہیں. پیر صاحب اپنے بیٹے کو آگے آگے لاتے ہیں کہ یہ گدی میرے بعد یہی میرا بیٹا ہوگا، سجادہ نشین ہوگا. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا سوچیں اس پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے. اب یہ میاں بیوی تو پہلے تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں. کبھی مزاروں پہ جاتے ہیں، کبھی باباؤں کے پاس جاتے ہیں، کبھی کیا اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں. پریشانی دنیا کی ہے ہماری. یہ میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت تو دنیا ہے، امتحان تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا پھر اولاد نہیں ہو رہی تو پھر پہلے آپ علاج کراتے ہیں، پھر جاتے ہیں مزاروں پہ اور دعائیں کرواتے ہیں. جو حج پہ جا رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا. دنیا تو بھیا دیکھیں امتحان ہے، اس کو آپ امتحان سمجھیں. اولاد ہو رہی ہے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے. اولاد بھی ایک آزمائش ہے. میں نے ہمارے اپنے جاننے والوں میں بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. اولاد بھی ایک آزمائش ہے.
بیٹیاں آزمائش ہوتی ہیں. آج کل ایک یہ 2022-24 جون ہے آج، تو ایک واقعہ چل رہا ہے کراچی کا. ایک دعا زہرا نام ہے، وہ ایک لڑکی ہے، اس نے کمپیوٹر کے ذریعے نیٹ کے ذریعے ایک دوستی بنا لی اور ماں باپ سے بھاگ گئی، شادی کر لی. اب یہ دیکھیں، یہ اولاد ہے، آزمائش ہے. اب وہ ماں باپ آزمائش میں پڑے ہوئے. یہ ویسے ہی میں نے نام اس لیے لیا کہ وہ اخباروں میں سب کو معلوم ہے، ورنہ کوئی پوشیدہ بات ہوتی تو میں ظاہر نہ کرتا. لیکن تو یہ سب کچھ آزمائش ہے. ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا کہ نہیں، یہ تو آرام و آسائش کی جگہ ہے، فیملی بننی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا کاروبار ہونی چاہیے، اچھی نوکری، کھانا پینا ہونا چاہیے. تو ہمارا تو مائنڈ ہی بالکل چینج ہو گیا ہے. وہ گزشتہ درس میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مطلب ہمارا بدل گیا ہے. ہمیں جس مطلب کے لیے اللہ نے دنیا میں بھجوایا ہے وہ مطلب اب ہمارا رہا نہیں ہے. بہت ہی یعنی ذہنیت بدل گئی ہے، بگڑ گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ بچہ بگڑ جاتا ہے نا، تو اسی طرح ہم اللہ کے باغی نافرمان بچے ہیں، نافرمان بندے ہیں، بچے نہیں بندے. تو میں ویسی وہ دعا کی میں بات کر رہا تھا کہ اب ہم حرام میں پڑ گئے. مثال کے طور پہ آپ رزق جو ہے تقسیم شدہ ہے. دوسری میں مثال دے رہا ہوں، رزق تقسیم ہو چکا ہے. اللہ یبسط وہ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ نحن قسمنا بینہم فی الحیات الدنیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تقسیم کر دیا ہے رزق، اور رزق تو تقسیم شدہ ہے. رزق تقسیم شدہ ہے، اولاد تقسیم شدہ ہے، سب کچھ تقسیم شدہ ہے. دنیا کے متعلق فیصلے ہو چکے ہیں، موت اور حیات کا آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور سے فرمایا کہ حضور میں اولاد نہیں چاہتا اور میں عزل کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے اجازت دے دی، لیکن حضور نے فرمایا کہ اے فلاں جفت القلم بما انت لاق، قلم خشک ہو چکا ہے، جو تمہیں پہنچنا ہے وہ پہنچے گا. اور پھر ان کے اولاد ہو گئی، انہوں نے کوشش کی لیکن اولاد ہو گئی. تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اب میں دوسرا مسئلہ اس میں بیان کر رہا ہوں. یہ آیت جو ہے نا کن فیکون والی، اس کے پس منظر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا، اب ہماری دعائیں تو ہم تو اس کو امتحان سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ کاروبار میں رزق دے، یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، گھر دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. ساری دعائیں ہماری. اب وہ تو تقسیم شدہ ہیں. وہ تو آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ آپ صبر کرتے، اللہ رضا بقضا سے کام لیتے. اللہ کی جو قضا ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، اس پر راضی ہو جاتے. ہم اس پر راضی نہیں ہوتے. دعا سے تو تقدیر نہیں بدل سکتے آپ. تو پھر دعا تو خیر رد نہیں ہوتی. ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دعا تو رد نہیں ہوتی. اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ بات جو آپ مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل آپ کو دے دے گا. کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس کا نعم البدل دے دے گا آپ کو، دوسری کوئی نعمت دے دے گا جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنا. تو کسی مصیبت، آنے والی مصیبت سے بچا لے گا، کوئی اور نعمت دے دے گا اس کے بدلے دنیا میں. اگر نہ ہو، اگر یہ بھی فیصلہ نہ ہو اللہ کا، تو آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا. آخرت میں آپ کے بخشش کا سبب بن جائے گا وہ دعا. یہ دعا جو ہے ایک نیکی ہے، اللہ سے مانگنا، یہ رد نہیں ہوتی. تو ایک عبادت ہے، مخ العبادہ. تو بہرحال وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی،
لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ضرور ہو، تو اس میں پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اچھا، میں دوسرا نقطہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم تو نرے دنیا کے طالب، دنیا کے لالچی، دنیا کے مفاد پرست ہیں۔ اب جب دعائیں مانگتے ہیں، حج پہ جا کے مانگ لیتے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دعا سے تو کام نہیں آ رہا، تم ایسا کرو رشوت لینا شروع کر دو، تم ایسا کرو سودی کوئی منافع بخش کھاتا دیکھ لو، اس میں پیسے رکھوا لو، تم ایسا کرو لاٹری میں حصہ لے لو، کوئی لاٹری لگا لو۔ یہ ہمارے جو کام ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، تو تم ایسا کرو کہ کرپشن کر لو، یعنی گورنمنٹ کے جو بھی ہوتے ہیں بہت سے طریقے ہیں، میں نے خود دیکھے ہوئے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، یہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا، یہ ٹیوب ویل وغیرہ یہ وہ، تو ایک بابو صاحب جو تھے وہ بل بنا رہے تھے گورنمنٹ کے، یعنی مرمت کا پمپ، یعنی ٹیوب ویل کی مرمت کا بل بنا رہے تھے۔ اب وہ چیزیں لکھ رہے تھے، پمپ تو ٹھیک تھا، بس انہوں نے ڈال دیا وہ بل جتنے کا بھی تھا، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ چشمدید میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گاڑی ٹھیک ہے، آپ نے انجن کا وہ ڈیفیکٹ ظاہر کر دیا اور میکینک سے بل لے لیا، اس کو دیا یا نہیں دیا، بہرحال جو بھی ہے، بل بنا لیا۔ ایسے سارا معاشرہ ہی کرپٹ معاشرہ ہے، بے ایمان معاشرہ ہے، رشوت حرام جس طرح ہے، میں تو خود اس کا عینی شاہد ہوں، اور ہر ادارے میں کرپشن ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں لوٹ مار نہ ہو، کرپشن نہ ہو۔ تو یہ تو اللہ پہ، یہ معاشرہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو میں نے تمہیں زندگی دی ہے، موت بھی میں تمہیں دوں گا۔ اب تمہیں یہ چاہیے کہ مجھ پر اعتماد کرو، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس میں تمہیں میری قضا پر راضی ہونا ہوگا۔ اب دیکھیں 13 سال مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں نے شدید تکلیفات گزار دی اپنے اوپر، کیسی کیسی شہادتیں ہوئیں، کیسی کیسی ان کا ناطہ توڑا گیا شعب ابی طالب میں 3 سال، اور تکلیفیں کی کوئی انتہا تو نہیں تھی، لیکن دعا نہیں ہے، دعا ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، مکے کا واقعہ ہے، حضور ہم پر دیکھیں یہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، مکے میں یہ تھا کہ یعنی بدلہ یا جواب، ظلم کا جواب، یہ اجازت نہیں تھی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، جواب نہ دینا، حکمت ہی اللہ تعالیٰ کی، ظلم ہوتے برداشت کرو، برداشت کرو، دعا ثابت نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور سے فرمایا حضور دیکھیں کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں، یہ آپ خود، تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضور کو جلال آ گیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ٹیک لگایا ہوا تھا، سیدھے ہو کے، تم ابھی سے گھبرا گئے، اتنی جلدی تم ہمت ہار گئے، تم سے اگلی قوموں ایسے ایسے تکلیفیں گزری ہیں کہ ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑا گیا ہے زندہ حالت میں، ان کے سروں پر آرے رکھ کر ان کو چیرا گیا ہے، اور انہوں نے اف تک نہیں کی، اور تم اتنی جلدی جو ہے بے صبرے ہو رہے ہو۔ اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا، وہ پوری حدیث مجھے مفہوم یاد نہیں ہے، لیکن حضور نے زمانہ امن کی کہ ایک عورت وہاں سے چلے گی صنعاء سے اور اکیلی آئے گی، اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی۔ یہ تو حضور کا ایمان تھا۔ آج ہمارا تو یقین نہیں ہے، اللہ پہ ایمان زیرو ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ جو ہونا چاہیے وہ ایمان تو ہے ہی نہیں، ہم تو مومن ہے ہی نہیں،
ہم تو لپ سروس والے مسلمان ہیں لپ سروس، تو لپ سروس تو کام نہیں آتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری طاقت تو ہے، تو تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، میری دیکھو میری طاقت کا تم اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب میں ایک کام کا فیصلہ کر لوں تو اس میں پھر دیر نہیں ہوتی، وہ کام ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں جب کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اے ایمان والو، اے ایمان کا رجحان رکھنے والو، تم ایمان لے آؤ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم یقین کر لو کہ تمہارے حالات تو میری طاقت میں ہے، لیکن آزمائش تو ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائش تو آئے گی۔ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، لَيْسَ بِشَيْءٍ، یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ایک تو ہم زبانی، ہماری دعویٰ جو ہے ایمان کا وہ صرف زبانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پرانے مسلمانوں سے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تم کچھ بھی نہیں ہو، لَيْسَ بِشَيْءٍ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ اے پرانے مسلمان، جب تک تم تورات، انجیل اور جو اب نازل ہو رہا ہے اس پر تم قائم نہ ہو جاؤ۔ ہم تو دیکھیں قانون ایک ہی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب تک تم کتاب پر تمہارا یقین نہیں ہے، اس کو تم قائم نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت نام کا مسلمان ہے بس، برائے نام، اور یہ بہت بڑا لعنت ہے۔ اس وقت سب سے بڑی لعنت جو ہے آج کے مسلمان پر ہے، جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا معنی بھی نہیں جانتا، نہ بتایا جاتا ہے اس کو ممبر سے، اور نہ یہ خود سوچنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ جو چاہے سو کرے، جو چاہے سو کرے، اور وہی طاقت ہے۔ الیہ یرجع الامر کلہ والی اللہ تسیر الامور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے کاموں کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو کے آتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا ایک امتحان ہے، آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے، اس میں آپ امتحان دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ امتحان جلدی گزر جائے۔ دیکھیں ہمارا تو جو نظریہ ہے وہ ہے نہیں، ہم تو مطلبی لوگ ہیں، اور مطلب تو دنیا، جیسا کہ ہر انسان مطلبی ہے، اور مطلب ہمارا دنیا ہے۔ اللہ سے ہم دنیا کے طالب ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری دعائیں آپ کی دنیا کے لیے ہیں۔ یا اللہ کرم کر، یا اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے، یا اللہ برکت دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ 3 بیٹے ہو گئے 1 بیٹی دے دے، 3 بیٹیاں ہو گئیں اب بیٹا دے دے، یہی اب بس آپ کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ ہمارے دیکھیں ہمارے اپنے جب بچے تھے، یعنی اب تو اپنے اپنے گھروں میں میرے بچے پہنچ گئے، تو جب اسکول میں تھے تو جب امتحان ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے ابو دعا کریں، کل امتحان ہے ہمارا۔ تو دعا امتحان کے لیے، اسی طرح سب لوگ ایسے ہی ہے۔ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھیوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کی درخواست آتی ہے،
دل کا آپریشن ہے میرا انگلینڈ کے اسپتال میں، سب ساتھیوں سے کہو دعا کریں میرے لیے کہ زندگی بچ جائے۔ یہ حالت ہے ہماری، نیچ ذہنیت ہے، نیچ ذہنیت ہے۔ ٹھیک ہے، دعا سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ذہنیت پہ رونا آتا ہے کہ ذہنیت ہماری دنیا کی ہو گئی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ تم اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ آج کا مسلمان نرا دنیا دار، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ روایات ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو دین کے نام پہ ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، کلمہ، زکوٰۃ، تسبیحات، یہ حج، عمرے، یہ ایمان، یہ ساری چیزیں تو مومنوں پر فرض ہیں۔ ایک مشرک، اگر میں ویسے ایک بات کروں، مشرک ہندو اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مٹھی پر داڑھی، یا ہندو لڑکی جو ہے دوپٹہ لے لے اور حجاب کرے اور نماز شروع کر دے، نام اپنا اسلامی رکھ لے اور دل سے اگر وہ ہندو ہو، تو آپ مجھے بتائیں، یعنی ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، کسی ملا کے ہاتھ پہ، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ بہت لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، تو وہ یہی کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، تو جو بھی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تو اگر ہندو ذہنیت اگر وہ بدلنے پر تیار نہ ہو، آپ مجھے بتائیں کیا اس کی عبادات یا کچھ بھی قبول ہوں گی؟ گھر میں اس میں طاق میں ایک بت رکھے ہوئے، ایک بت کے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے، اور بت کو بھی ہاتھ جوڑ کے لکشمی دیوی ہے نا، یہ بتوں کی ایک دیوی ہے، دولت کی دیوی، لکشمی دیوی اسے کہتے ہیں، تو وہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے دلوں میں تو بتوں کے انبار ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم تو بت پرست قوم ہیں، حقیقت میں دنیا بت ہے اور اس کے سامنے ہم جھکے پڑے ہیں۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیں، ہم بت پرست ہیں، دنیا بت ہے اور ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، میاں کی جب مرضی ہوگی بیگم صاحب سے اچھی بات کر لے گا، ورنہ کبھی گالی دے گا، کبھی مارے گا، پیٹے گا۔ ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، سوچنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى امرا فإنما یقول له کن فیکون۔ وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم